بہت محبت کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ ملک کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج آپ کا موضوع ہے، آپ نے بات کرنی ہے۔ آج آپ وکیل نسواں ہوں گی اور آپ نے وکالت کرنی ہے خواتین کی، اور سوال کی جانب آتے ہیں۔ بہن کا انتقال ہو گیا اور اب اس کی جو جائیداد ہے حصے کے مطابق، وراثت کے مطابق کیا سلیقہ بنے گا ازروِ شریعت کہ کیا وہ اس کے شوہر کو ملے گی یا اس خاتون کے بچوں کو ملے گی؟ کیا کہتی ہے شریعت؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی واضح تقسیم فرما دی ہے۔ یہ ویسے ہی ہوگا جیسے اس کی زندگی میں ہے۔ شوہر کو بیوی کا 1/4 ملتا ہے اور بچوں کو وہی حساب ہے، بیٹے کے 2 حصے، بیٹی کا 1 حصہ۔ اسی طرح سے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو 1/8 ملتا ہے اگر بچے ہوں، بچے نہ ہوں تو 8واں حصہ، 1/8، 1/8 8واں حصہ بیوی کو ملتا ہے شوہر کی جائیداد میں، اور بچوں کو جتنے بھی بچے ہیں اس طرح سے تقسیم کے ہر بیٹے کو 2 اور بیٹی کو 1۔ لیکن اگر جیسے آپ نے کہا بہن فوت ہو گئی ہیں تو ظاہر ہے کہ باقی بہن بھائیوں کو یا جو بھی والدین ہیں جو بھی تقسیم کر رہے ہیں وہ اسی طرح سے ہی دیں گے کہ 1/4 1/4 شوہر لیں گے، پھر جو بچ رہے گا اس میں جتنے بھی بچے ہیں ان میں برابر برابر تقسیم ہوگا۔ اگر بچے نہیں ہیں تو آدھا حصہ۔ اچھا، ایک بات میں آپ سے شرعی اعتبار سے نہیں، معاشرتی اعتبار سے کہنا چاہتا ہوں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ جی ہاں، چاہتے یہ ہیں، میں نے محسوس کیا ہے کہ والدین بھی یہی چاہنے لگے ہیں ہمارے معاشرے میں، اور بھائی بھی، کہ بہن خوشی سے ہی معاف کر دے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ بہنیں اپنے میکے کے بعد اپنے گھر کو، والدین کے گھر کو کھلا دیکھنا چاہتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے لیے اگر ہم نے وراثت طلب کر لی یا لے لی تو گھر ہی بند ہو جائے گا۔ اللہ، تو ابھی آپ معاشرتی بات کر رہی ہیں، جو یہ معاشرے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے ایک زمانہ گزرا ہے نا، اس طرح سے ہم اکٹھے رہے بر صغیر پاک و ہند میں جہاں بیٹیوں کی وراثت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ وہاں جہیز دے کر رخصت کر دیتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ یہ ان کا حق تھا جو دے دیا، اب باقی کا جتنا ہے وہ بیٹوں کا ہے۔ اچھا آپا، ایک طرف تو اس طرح کا ہے، لیکن آغا ایسا بھی کچھ ہوتا ہے کہ جہاں پہ باپ کی کوئی لاڈلی ہوتی ہے بیٹی، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہی ساری جائیداد اپنی بیٹی کے نام کر دیتا ہے، تو اور پھر اس کے بعد باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر یہ اس میں شریعت کیا کہتی ہے کہ وہ جائیداد ساری اس بیٹی کی رہے گی یا وہ بہن جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو اس میں سے کچھ دے گی؟ اگر والد نے یہ کیا ہے تو اس کے لیے ایک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک گھوڑا تحفے میں دیا، جیسے آپ نے زندگی کا بات کی نا، تو انہوں نے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا گواہ بنانے جا رہے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے ان سے بہت محبت ہے، میں انہیں گھوڑا دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارا اکلوتا بیٹا ہے؟ کہنے لگے نہیں 4 ہیں۔ آپ نے فرمایا ان 3 کو بھی دیا؟ کہنے لگے نہیں، انہی کو دیا، یہ بہت پیارے ہیں مجھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے گناہ کا گواہ بنانا چاہ رہے ہو؟ اللہ، اگر تم 4 میں تقسیم نہیں کر سکتے تو 1 کو بھی نہ دو۔ تو وہ تو تحفہ تھا، ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقویٰ کا یہ عالم تھا، اور ظاہر ہے کہ انہی کی سیرت پر چلنا ہمارا فرض ہے۔ اگر کوئی والد ایسا کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اپنی زندگی میں بھی آپ تقسیم کرتے ہیں تو اس کو ہبہ کہتے ہیں، اور وہ اور جسے قانونی اعتبار سے گفٹ ڈیڈ کہا جاتا ہے کہ جی گفٹ ڈیڈ ہو گئی۔ آپ ہبہ کر سکتے ہیں، اپنی پوری جائیداد کہیں پر بھی دے سکتے ہیں، لیکن وراثت لیکن لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت آپ نہیں کرتے۔ اور وراثت ہوتی ہے وہ چیز جو مرنے کے بعد آپ کی جائیداد۔ جی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک لفظ استعمال کروں انگریزی کا، بائی ڈیفالٹ ہے وہ۔ جی، اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے سب تقسیم کر دیا، اور اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک صحابی نے وصیت کی کہ میرے بعد میرے یہ کھجور کے باغ ہیں اور میری خواہش یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اسے تقسیم فرمائیں۔ آپ نے سیدنا بلال کو بٹھایا اور فجر سے لے کے عشاء ہو گئی وہ تقسیم مکمل ہوتے ہوتے، تو سوچئے کتنے کھجوریں ہوں گی، کتنا ہوگا اس کا اثاثہ۔ اور جب آخری چیز آپ نے بانٹ دی تو آپ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اس میں سے، آپ نے یوں مٹھی میں اٹھا کے، اس میں سے یہ اتنا سا بھی اپنی زندگی میں دے دیتے
تو اس سارے سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ کیا کہنے بھائی، کیا بات ہے، اتنا بڑا جملہ آپ نے اب کہا ہے آپ یہ ڈاکٹر صاحبہ، دیکھیے واہ کہ واہ 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 واہ، آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے اتنا چھوڑا بعد از ہے مرگ۔ کہ آپ مرنے کے بعد، جیسے ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ساری زندگی نیک اعمال کرے گا یہاں تک کہ اس کے اور جنت میں بالشت کا فاصلہ ہوگا، کیا بات، اور وہ آخری کام یہ کرے گا کہ وصیت غلط کر جائے گا، جائیداد کی تقسیم غلط کر جائے گا کیا بات، اور پلٹ جائے گا اور جہنمی ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے جو جملہ کہا ہے نا وہ بہت بڑا ہے کہ بعد از مرگ جو آپ نے طے کر رکھا ہے اس سے کیا بہتر ہوتا کہ آپ اپنی حیات میں وہ سب کچھ کرتے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، وہ کچھ مرد حضرات جو ہے وہ یہ اپنی بیگمات کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ حق مہر معاف کروا لیا ہے۔ یہ ایگزیکٹلی ویسے ہی ہے جیسے بہنوں سے وراثت معاف کرا لی جاتی ہے، ایسے بیویوں سے حق المہر معاف کرا لیا جاتا ہے۔ دیکھیے حق المہر تو ایک اکیلا حق ایسا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور یہ بلا شرکت غیر اکیلی عورت اس کی وارث ہوتی ہے، اس کو معاف کرانا چاہیے ہی نہیں ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ خوشی سے کوئی عورت اگر معاف کرنا چاہے تو مرد اس کو کھا پی سکتا ہے، رکھ سکتا ہے۔ لیکن میں چاہوں گی میمونہ آپا پوچھیں تو صحیح، آغا سے انہوں نے کب ادا کیا تھا؟ آغا آپ نے میں حق کوئی المہر ادا تقریباً 40 مرتبہ ادا کر چکا ہوں، باوجود مجھ پہ واجب الادا ہے۔ اچھا، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میرے والد بھی میری والدہ کو بار بار ادا کرتے تھے، پھر فائنلی انہوں نے 8 بچوں کو اکٹھا کیا، گواہ بنایا کہ تمہاری ماں بار بار مطالبہ کرتی ہیں، اور اب میں نے دے اب دیا۔ میں نے نیا طریقہ اپنایا، اب میں اپنے ساس اور سسر کو گواہ بنانے لگا ہوں کچھ ہی دن میں، اور ایک دفعہ پھر ادا کر رہا ہوں تاکہ صحیح معنوں میں ادا ہو جائے۔